خلیفہ ہارون الرشید۔ ہم تاریخ کے ہارون الرشید سے کہانیوں کے ہارون الرشید تک کیسے پہنچے، اور کیا وہ ایک ہی انسان ہے؟ تواریخ متفق ہے کہ ہارون الرشید ممیز بوائے تھے۔ ان کی والدہ خیزران غلام کنیز تھی، جن سے ان کا والد خلیفہ المہدی نے، جو ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خراب ہونے کی طرف جانا شروع ہوا۔ المہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے خیزران سے 2 بیٹے تھے، جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان دونوں کی درست عمر کیا تھی، لیکن اندازہ ہے کہ ان کی عمریں 20 برس کے آس پاس تھی۔ ان کے نام پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر رکھے گئے تھے، جو کہ اچھا شگون ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے، اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہدے کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ہارون کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس موقع پر خیزران آگے بڑھے اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی با اختیار رہی تھی، لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی اور انہیں خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملات سے دور رہنے کے لیے کہا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دونوں میں سر اٹھا چکے تھے۔ خیزران اور بارمکید خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی۔ موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ حوالے خیزران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک حوالے کے مطابق خیزران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروایا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غریب دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا۔ موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کی بجائے دراصل بارمکید خاندان کا دور شروع ہوا۔ بارمکید اشرفیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباؤ اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ خاندان ماضی میں وسطی ایشیا میں بدھ مت کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نسل در نسل نگران ضرور رہا تھا، لیکن اب وہ لوگ مقامی رنگ میں ڈل چکے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے، خلافت کے حکومتی ڈھانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ماہر اسٹیٹسمین تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر لینا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے، اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ بارمکید خاندان کی ایک عورت نے ہارون کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس اعتبار سے بارمکید خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، اور اس زمانے میں دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بارمکید خاندان کے ایک بزرگ یحییٰ ہارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے تھے۔ ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ یحییٰ ان کو وزیر بن گئے اور یحییٰ کو 2 بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں۔ ہارون کا رضاعی بھائی فضل قابل اعتبار اور لائق تھا، جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہارون الرشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامہ کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ میں ٹھوس شواہد تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ تمام کہانیاں خاندانی رشتوں کی کہانیوں کی طرز پر بیان کی گئی ہے، جن میں مرکزی شخصیت احساسات، جذبات، حسد، خوف اور محبت کی نفرت میں بدلنے کو حاصل ہے۔ موسیٰ کی ہلاکت کے بارے میں بھیانک روایات اس کی ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال یہ سوال ہے کہ ہارون کیوں فضل اور یحییٰ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا۔ نفسیات کے نقطہ نظر سے اس کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ ہارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ بارمکید خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور گھٹن کا ایک شکار ہونے لگے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہیں بارمکید خاندان، خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی تھی۔
اس کے استعمار کے طور پر ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ہارون الرشید نے بارمکیت خاندان پر حاوی ہونے کی کوشش کی اور جعفر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے پہلے خاموشی سے اس کی اپنی بہن عباسہ سے شادی کروا دی اور پھر دونوں کو اکٹھے سونے سے منع کر دیا۔ ظاہر ان دونوں نے اس حکم کے خلاف ورزی کی اور ہارون نے اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جعفر کو مروا دیا۔ مورخین صدیوں سے اس کہانی کو جھوٹ تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی اس دوران بارمکیت خاندان کے زوال کی کوئی سیاسی طور پر قابل قبول وضاحت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔